السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بھائی نے پوسٹ کی ہے کہ قادیانی جو منکر حدیث ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحیح مسلم تو 261 سال بعد لکھی گئی ہے اور صحیح بخاری 256 سال بعد لکھی گئی ہے، تو قرآن مجید سے حدیثوں کا بہت تعارض ہے اور یہ بعد میں جمع ہوئی ہیں، ان میں پتہ نہیں کیا سے کیا داخل کر دیا گیا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جواب شاید عوامی کی بجائے تھوڑا سا علمی رنگ پکڑے گا، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا اعتراض صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جو علم حدیث سے بالکل واقف نہیں ہے، وہ بے بہرا ہے، وہ نہیں جانتا کہ کتابت، تدوین، تالیف اور تصنیف میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیثیں جمع کی ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیثیں جمع کی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھی، قرآن مجید بھی لکھا جاتا رہا ہے اور حدیثیں بھی لکھی جاتی رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا حجۃ الوداع کا، تو یمن سے آئے ہوئے ایک آدمی نے کہا کہ اکتبوا لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر یہ خطبہ مجھے لکھ کے دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کو یہ خطبہ لکھ کے دے دو۔ اس کا مطلب ہے جیسے آپ کے زمانے میں کاتب وحی تھے ویسے ہی کاتب حدیث بھی تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی ایک ایک بات نوٹ کیا کرتے تھے، وہ لکھتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ تم کیوں لکھتے ہو، آپ بشری تقاضا کے تحت بعض دفعہ کیسی کیسی گفتگو کرتے ہیں، تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج من لسانی الا حق، لکھو، قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ ہزاروں مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، جیسے میں انشاءاللہ اس بات کو تھوڑا کھول کے بیان بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتابت حدیث والی وہ ان کی کاپیاں، وہ رجسٹر، وہ صحیفے، یہ اللہ کے فضل سے ابھی موجود بھی ہیں۔ ان میں سے بلکہ ایک تو چھپا ہوا بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی حدیثیں سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے مرویات جو ہیں یہ لکھ کے مروان بن حکم کی طرف بھیجی ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حدیثیں لکھ کے بھیجی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس بن مالک کی طرف حدیثیں لکھ کے بھیجی ہیں رضی اللہ عنہ۔ زید بن ثابت سے وہ دادا کی وراثت کے بارے میں ملتا ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملتا ہے۔ یہ چند حدیثوں کا ہے۔ یہاں پہ صحیفے ہیں باقاعدہ مستقل۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ ہے جس میں زکوٰۃ کے مسائل لکھے ہوئے تھے، اور یہ صحیفہ پورے کا پورا اسی انداز میں یعنی انہی الفاظ میں امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحیفہ تھا جس کو صحیفہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں، صحیفہ معلقہ وہ تلوار کے ساتھ رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحیفہ ہے، اس کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا یہ صادقہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے اس طرح لکھا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان اور کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا، میں نے آپ سے مشافہتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے یہ حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں، اس لیے یہ بڑا سچا صادقہ ہے، وہ کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے تھے اس صحیفے کو۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحیفہ تھا، پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحیفہ تھا، پھر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ مشہور ہے۔ اب یہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہیں، انہوں نے آگے علم جو ہے وہ تابعین کو پڑھایا ہے، تو تابعین کے صحیفوں میں سعید بن جبیر کا صحیفہ مشہور ہے جو سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، بشیر بن نحیق کا صحیفہ مشہور ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لکھا ہے، مجاہد بن جبر کا صحیفہ ہے، ابو زبیر محمد بن مسلم کا صحیفہ ہے، زید بن ابی انیسہ کا صحیفہ ہے، ایوب سختیانی کا صحیفہ ہے، ہشام بن عروہ رضی اللہ رحمہ اللہ ان کے صحیفے ہیں موجود ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی تابعی ہیں، ان کا یہ زمانہ سن 99 سے 101 ہجری تک ہے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری لگائی تھی امام ابن شہاب زہری کی
کہ تم اس طرح کرو کہ یہ بکھری ہوئی حدیثیں بالکل بعینی ہی اس طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا، اس کو جمع کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر دوسری ایک مین جمع جو ہے وہ سیدنا عثمان بن عفان نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے ان کا لقب جامع القرآن پڑا ہے۔ تو قرآن تو آپ کے زمانے میں بھی جمع نہیں تھا، اسی طرح حدیثیں بھی آپ کے زمانے میں جمع نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے یہ صحیفے تھے، حدیثیں تھیں، ایک دوسرے کو لکھتے تھے، وہ یاد کرتے تھے، منتقل ہوتی تھی، ایک دوسرے کو پہنچاتے تھے۔ مسجد نبوی میں دور ہوتا تھا، صحابہ بیٹھ کے کلاسیں لیتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے، سنتے تھے، یاد کرتے، پڑھاتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 مقرر کی ہوئی تھی انصاری کی، اور بڑے کثیر واقعات ہیں، میری بات لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور خلافت میں سیدنا ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ تم اب اس طرح کرو کہ ان کو جمع کرو اور باقاعدہ ان کو کاپیوں کی شکل دو۔ اس کو تدوین کہتے ہیں، اس سے پہلے کا مرحلہ جو ہے اس کو کتابت کہتے ہیں۔ یہ حدیثیں جمع تھی، اب تدوین کی شکل جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں آئی ہے، مدون ایک جگہ پہ جمع کرنا۔ امام زہری رحمہ اللہ کی بھی ذمہ داری تھی، اور اسی طرح ان کے ایک اور ساتھی ہیں، ان کا نام فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا، شاید محمد بن حزم یا اس طرح، ان کی بھی ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ، ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ دونوں احباب ان حدیثوں کو جمع کریں۔ پھر انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا ہے۔ ان کے بعد امام مالک رحمہ اللہ اور ان اصحاب کی باری آتی ہے، لیث بن سعد ہیں، ابن مبارک ہیں رحمہ اللہ تعالی، ابراہیم ہیں، ابن عیینہ ہیں، ابن مہدی ہیں، قطان ہیں، امام اوزاعی ہیں۔ انہوں نے پھر اس فن کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور وہ لکھی ہوئی حدیثیں اور سنی ہوئی حدیثیں، یاد کی ہوئی حدیثیں، اس وقت زیادہ جو دار و مدار تھا وہ حفظ حدیث پہ اور حفظ قرآن پہ تھا۔ تو انہوں نے پھر ان کتابوں کو اور اس علم کو منتقل کیا۔ اس زمانے میں امام مالک رحمہ اللہ کی موت آئی ہے۔ اسی طرح جو ہے الجہاد کتاب ہے، الزہد کتاب ہے، المغازی ہے، السیر ہیں، اور یہ کتابیں میں پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتا یہاں واٹس ایپ پہ، بڑی قلیل میرا ذہن ہے، تھوڑی سی مختصر بھی بات ہو اور جامع ہو، لیکن صاف ظاہر ہے اب یہی زمانہ جو ہے وہ عبدالعزیز بن جریج کا ہے، یہ محمد بن اسحاق کا ہے، میں کتنے نام لے سکتا ہوں، امام شافعی کا ہے، ابن عیینہ کا ہے، امام عبداللہ بن مبارک کا ہے، امام مالک بن انس کا ہے، حماد بن سلمہ بن دینار کا ہے، امام شعبہ بن حجاج اس زمانے میں ہے۔ تو اس زمانے میں بہترین جو کتاب سامنے آئی ہے وہ موطا امام مالک ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری نے اٹھ کے حدیثیں جمع کر دی؟ اب امام مالک رحمہ اللہ کی موطا بڑی مشہور زمانے میں کتاب ہے، ان کی موطا کے بعد باری آ جاتی ہے مسانید کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو داود الطیالسی، بڑی مشہور ان کی مسانید ہے۔ مسند ابی بکر بن ابی شیبہ ہے، مسند اسحاق بن ابراہیم ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، مسند الدور کی ہے، مسند یعقوب بن شیبہ ہے، مسند احمد بن ابراہیم ہے، مسند حارث بن حمد یا محمد ہے۔ اس طرح ہزاروں مثالیں ہیں، کچھ کتابیں ان میں سے چھپی ہوئی بھی ہیں، مسند احمد آپ سب کے سامنے ہر ایک جانتا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ یعنی مطبوع نہیں ہو سکی، یا تو گم ہوگی یا چھپ نہیں سکی، ابھی تک اپنی اصلی شکل میں وہ کتابیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ ان کے بعد باری آتی ہے کتب ستہ کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابو داود، امام عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، امام نسائی اور امام ابن ماجہ۔ تو ان کی باری ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے اٹھ کے ہوا سے حدیثیں جو ہیں وہ کہیں کوئی قنوات تھا یا کوئی فضائی سسٹم تھا کہ جہاں سے حدیثیں اٹھا کے جمع کر دی ہیں، سند موجود ہیں۔ امام بخاری اپنے سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند لے کے جاتے ہیں، اور آپ وہ اٹھا لیں، ان سندوں میں یہ نام آئیں گے جو میں نام لے رہا ہوں۔ امام مالک کا نام ہے، امام احمد بن حنبل کا نام ہے، اور امام شافعی کا نام ہے، شعبہ کا نام ہے، یہ سارے نام ہیں، امام ثوری کا نام ہے۔ انہی کے واسطوں سے جو حدیثیں انہوں نے جمع کی ہوئی تھی ان کو ایک انتہائی خوبصورت شکل جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے دی ہے۔ اب یہ دور جو ہے پہلا کتابت کا دور ہے، امام زہری کا تدوین کا دور ہے، اور اس کے بعد والا جو دور ہے یہ دور تصنیف کا ہے، تالیف کا ہے، اور پھر کتب کو مرتب کرنے کا ہے، پھر اس کی ابواب بندی
اور اس کو فقہی مسائل پہ باقاعدہ تقسیم کرنا، جیسے امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر محدثین نے کیے، تو یہ سلسلہ باقاعدہ یعنی اگر میں ترتیب سے ہوں تو باقاعدہ آج کے زمانے تک آ سکتا ہے، یہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیاد ہی غلط ہے اور اعتراض ہی غلط ہے کہ امام بخاری اور مسلم نے حدیثیں جمع کی ہیں۔ تو بہرحال میری اس مختصر سے مقدمے سے اور میری اس گفتگو سے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حدیث مبارکہ کیسے لکھی ہوئی اور کیسے یاد کی ہوئی اور کیسے منتقل ہوتی ہوئی، اور یقین مانے علم حدیث جس طرح ہمارے اوپر یعنی ہمارے پاس منتقل ہوا ہے سند کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے، اور باقاعدہ جانچ پڑتال اور پوری ذمہ داری، اور اس کو تثبت کہتے ہیں، اور کوئی علم تو ہمارے پاس آ ہی نہیں سکا کوئی بھی قطعاً۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تواتر دیا، وہ زبان در زبان نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچ گیا، اور اس کو بھی اللہ نے یہ شرف دیا ہے، یہ وحی کی دوسری قسم ہے، اس کو وحی خفی کہتے ہیں۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح جان لیں، مان لیں، اگر کوئی شخص قرآن مانتا ہے حدیث نہیں مانتا تو وہ رب کعبہ کی قسم قرآن کا بھی جھٹلانے والا ہے، وہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ قرآن کو مانتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے کئی مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فرما برداری، آپ کی بات ماننے، جہاں آپ سے روکا آپ نے اس سے رکنے کا ذکر ہے۔ اب کوئی بندہ قرآن مجید سے یہ دکھا سکتا ہے کہ زور کی 4 رکھتے ہیں، عصر کی 4 رکھتے ہیں، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، تو بہرحال یہ بات بڑی طول پکڑ جائے گی۔ تو امید ہے آپ انشاءاللہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اگرچہ کچھ بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن اللہ کا ملاکمین سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنائے، اور سمعنا و اطعنا، ہم سنیں اور اپنے دماغ میں اس بات کو اتار لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے، اور آگے سے عقل، اعتراض اور اپنی رائے پیش کرنا، مجادلہ کرنا، یہ ایک قسم کی گمراہی ہے۔ اس لیے ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب دیکھو کہ بندہ صرف قرآن کی بات کرتا ہے اور حدیث کو چھوڑتا ہے، فَإِنَّهُ ضَالٌ مُضِلٌ، وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس گمراہی سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔